ویسے تو ملک میں الیکشن 2023 اگلے سال جنوری 2024 کے آخر میں اب متوقع ہیں، مگر پچھلے ماہ 21 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں اس کا اعلان بھی کیا تھا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ آج تک نہ جانے وہ کون سی منطق ہے جو پاکستان میں الیکشن کمیشن اس حوالے سے ایک واضح تاریخ کا اعلان نہیں کر پائی ہے، یا وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ اعلان نہیں ہو پا رہا۔ قوم سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر انتخابات کی حتمی تاریخ اور الیکشن شیڈیول کے اعلان میں کیا قباحت ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حتمی تاریخ نہ دینے کی وجہ سے انتخابات کے انعقاد پر شکوک و شبہات برقرار ہے۔ گزشتہ روز ایک انٹرویو میں صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بھی کہہ دیا کہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ جنوری 2024 میں بھی الیکشن ہوں گے یا نہیں۔ آج اس کے رد عمل میں الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر مملکت کے انٹرویو سے تاثر گیا ہے کہ شاید انتخابات ملتوی ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن اس تاثر کی پرزور تردید کرتا ہے۔ بیان میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کے انتخابات کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں۔ آج اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع ہوگی، جس کے فوری بعد انتخابات کے شیڈول کا اعلان ہوگا۔ لیکن اب بیانات سے کام نہیں چلے گا۔ مبصرین کہتے ہیں انتخابات سے متعلق ابہام کو اگر دور کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی حتمی تاریخ کا جلد از جلد اعلان کرے۔ تقریباً 1.5 ماہ قبل صدر مملکت نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر انتخابات کی تاریخ دینے کی تجویز دی تھی، وہ بھی الیکشن کمیشن نے سنی انسنی کر دی۔ اس کے علاوہ ابھی صاف، شفاف، قابل اعتماد الیکشن کا بھی دور دور تک پتہ نہیں ہے، یا کیا کوئی ایسا نظام تشکیل دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک طویل کئی دہائیوں کے بعد ایک صاف شفاف الیکشن دیکھے اور ایسے نتائج دیکھے الیکشن کے جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو، پاکستان کے عوام کو اور انڈیپینڈنٹ میڈیا کو اس پر اعتماد ہو۔ ایک طرف نواز شریف کی ملک واپسی اور ان کو ملنے والے پروٹوکول، عدالتوں سے دھڑا دھڑ ریلیف اور جلسے میں پر اعتماد تقریر ہے، تو دوسری طرف ملک کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین کیسز بھگت رہے ہیں جو 82 روز سے جیل میں قید ہیں، جبکہ ان کی پارٹی کے لیے انتخابی جلسہ کرنا بھی ناممکن ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ 2018 کی طرح ان انتخابات میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے ایک نیا ریزلٹ کمپائلیشن سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ریٹرننگ آفیسر کے پاس موبائل ایپ کے ذریعے فوری رزلٹ کی ترسیل ممکن ہوگی۔ ریٹرننگ آفیسرز بھی اس سسٹم کے تحت ووٹوں کی درست اعداد و شمار کے ساتھ فوری غیر حتمی رزلٹ مرتب کر سکے گا۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس سسٹم پر مکمل اطمینان ہونا چاہیے، لیکن 2018 میں ہم RTS کا حال دیکھ چکے ہیں۔ اب اللہ ہی جانے کہ اس مرتبہ یہ سسٹم کس کے لیے اور کتنا مؤثر ثابت ہوگا۔ ایک نیا RTS تو ہم دیکھنے نہیں جا رہے، اور الیکشن 2024 اگر 2024 میں ہوتے ہیں تو وہ کتنے صاف شفاف ہوں گے، اس کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔ اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ کیا آپ ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جو کہ حقائق اور آئین اور تمام ضرورتوں سے بالاتر ہو کے الیکشن کی انعقاد کے حوالے سے، یعنی کہ اب اگلے چند ہفتوں میں اس کے انعقاد کے حوالے سے ان کو کوئی شکوک ہے؟ کیونکہ صدر پاکستان کو تو یقین نہیں ہے کہ جنوری کے اختتام میں جو الیکشن کمیشن نے بات کی ہے الیکشن کی، صدر پاکستان کو تو اس پہ یقین نہیں ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہو جائے گا، اور پھر کروڑوں پاکستانیوں کو بھی یقین نہیں ہے۔ کیا آپ ان میں شامل ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ مجھے یقین ہے کہ انتخابات جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے۔ اس کی کوئی وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان جس مالی مشکلات پہ، معاشی مشکلات پہ جکڑا ہوا ہے، اس میں باہر سے کسی امداد کے آنے کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہمارے ہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہو۔ یہ بات IMF بھی کہہ چکا ہے، اور IMF جب تک کوئی پیسے نہیں دے گا اس وقت تک دوسرے لوگ بھی نہیں دیں گے۔ تو اگر کوئی اور ریزن نہ بھی ہو تو میرے خیال میں ہمیں اپنے شدید مالی مشکلات کے باعث بھی ہمیں انتخابات کروانے پڑیں گے۔ مجھے اس لیے یقین ہے کہ جنوری کے آخر میں کوئی وجہ نہیں کہ انتخابات نہ ہوں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے کوئی ایسی انفورسین سچویشن ہو جائے تو اس کی بات الگ ہے۔ اور آپ نے جو تاریخ کی بات کہی ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ مجھے بھی شروع میں یہ بڑا وسوسہ تھا، لیکن یہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اگر
سیکشن 57(2) کو پڑھ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. واضح اس طرح ہو جاتی ہے کہ جب جس دن الیکشن کمیشن تاریخ دے گا اس کے 13ویں دن 13 ڈیز کے بعد وہ جو نامینیشن فارمز کو وصول کرنے کی آخری تاریخ ہوگی. یہ ایک پورا نظام الاوقات سیکشن 57(2) میں دیا گیا ہے. تو ابھی چونکہ آپ کی حلقہ بندیاں ہی نہیں ہوئیں تو آپ نامینیشن فارمز کی آخری تاریخ 13 دن کے بعد کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس کی وجہ سے ایک ٹیکنیکل مجبوری ہے. لیکن میرے خیال میں جو ہی یہ 30 نومبر کو یہ حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی تو الیکشن کمیشن یہ ڈیٹیلڈ نظام الاوقات جاری کرے گا میرے خیال میں. اچھا، اب الیکشن تو بہرحال ایک الیکشن کی بات ہوگی کہ الیکشن برائے الیکشن تو بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بالکل شک نہیں ہے اختتام جنوری میں ہو جائیں گے. اب یہ فرمائیے کہ الیکشن وہ الیکشن جو کہ جس میں عوام کو آزادی سے اپنی رائے کا اظہار ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو آزادی سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اختیار ہو اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں، یکساں ان کو آسانی حاصل ہو اور یکساں ان کو ماحول ملے، اور پھر اس کے بعد جو نظام جس کے تحت الیکشن میں ووٹ پڑے پھر اس کی گنتی ہو، اس پر پورا اعتماد ہو. اصل معاملہ تو احمد بلال صاحب یہ معاملات ہیں نا جو اب میں عرض کر رہا ہوں. تاریخ اور الیکشن شاید یہ اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے جتنی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ الیکشن نے جنم دینا ہے ایک نمائندہ، منتخب اور ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے منتخب حکومت کو، اور پھر اس نے آگے چلنا ہے. ہمارا تجربہ اس معاملے میں انتہائی تلخ اور بہت ہی دردناک ہے. تو یہ ماحول آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ جس یقین کے ساتھ میں نے انتخابات کی تاریخ کے بارے میں بات کی ہے، کاش میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بارے میں بھی اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا کہ مجھے یقین ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا ماضی کے تلخ تجربات ہیں. ہمیں الیکشنز کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر الیکشن کے اندر صورتحال میں اگرچہ نوعیت تھوڑی سی بدلتی رہی ہے، لیکن انتخابات کے اوپر جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، جو فیئرنیس ہے، جو فریڈم ہے تمام فریقوں کو حاصل ہو، وہ نہیں ملی. پچھلے انتخابات بھی نہیں تھی، اس سے پچھلے انتخابات میں بھی نہیں تھی، اور اس بارے میں ہمارا ریکارڈ انفارچونیٹلی کو بہت اچھا نہیں ہے. اس لیے مجھے زیادہ سے زیادہ میں ریئلسٹک ہو کے بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی انتخابات ہوں گے جیسے ماضی میں ہوتے آئے ہیں. کسی آئیڈیلزم کی گنجائش اس پہ نہیں ہے. خواہش میری بہت ہے، دل میرا چاہتا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسے ہوگا. یہ تو پھر بڑی زیادتی ہے نا قوم کے ساتھ کہ کب تک ہم ایسی چیز جس کو ہم الیکشن کہیں اور اس میں ہم سلیکشن کریں اور کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، اور ہم اختیار ہی نہ دیں عوام کو آزادی سے وہ اپنا ووٹ ڈال سکے اور جب آتے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں. یہ تو جمہوریت کے ساتھ بھی ہم اب تک جو مذاق کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کے جب آپ نے معاشی مشکلات کی بات کی تو ایسا ماحول جو یہ الیکشن جنم دے گا اس قسم کا، وہ کیا معاشی معاونت کرے گا معاشی ماحول کی بہتری کی؟ نہیں، نہ صرف یہ کہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے معاون نہیں ہوگا، بلکہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو ہمارے جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں، اگر کوئی ایسی حکومت وجود میں نہیں آتی جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو پوری طرح سے، تو پھر یہ تمام مسائل بھی وہ حل نہیں کر پائے گی. تو اس لیے میں خواہش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی حکومت آئے جس میں آئیڈیل نہ صحیح لیکن عوام کی ایک بھرپور تائید کے ساتھ وہ حکومت بن سکے. اگر وہ بن سکے گی تو جب ہی یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مسائل جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ حل نہیں ہوتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹل جاتے ہیں. تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. کاش ہم ماضی کے ان تمام جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے اس دفعہ کے الیکشن میں اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کی طرف قدم اٹھائیں. جب آپ نے الیکشن کی تاریخ کی بات کی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہو جائیں گے، تو اس کی بنیادی وجہ، اولین وجہ آپ نے بتائی کہ معاشی مسائل ہیں اور انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز، دنیا کی ادارے جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم الیکشن نہ کرائیں اور یہ نہ ہو. ذرا یہ فرمائیے گا کہ الیکشن تماشا جو ہے کیا وہ دنیا کے لیے اور عالمی مبصرین کے لیے، عالمی میڈیا کے لیے، عالمی
اداروں کے لیے ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ الیکشن نام کا کرا دو اور پھر جس انداز کا بھی وہ الیکشن ہو، جس طریقے کا بھی الیکشن ہو، اس سے دنیا کو مطلب نہیں ہے؟ نہیں، ان کو مطلب ہے، اور آپ اب دیکھیں کہ پچھلی الیکشن میں بھی جو انٹرنیشنل آبزرورز تھے ان کے جو رپورٹیں تھیں ان میں بھی انہوں نے کئی معاملات میں تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایک قسم کی ایکسیپٹنس دے دی تھی کہ یہ الیکشن کے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں شاید اس کو پورا کر لیتا ہے، اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے کا جو پری الیکشن فیز تھا جس میں الیکشن کمیشن کا تو کوئی دخل ہوتا نہیں ہے، اس فیز کے اندر ہی ہم انتظامات کر لیتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہ ہو اور ہمارا من پسند جو گروپ ہے یا پارٹی ہے یا شخصیت ہے وہ الیکشن جیت جائے۔ یہ انتظامات پری الیکشن فیز میں ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اتنا تجربہ کر لیا ہے کہ اب ہم اس کو الیکشن ڈے والا دن تو کافی فیئر ہوتا ہے، لیکن اس دن تو وہ امیدوار ہی نہیں آ سکتے جس کو ہم نہیں آنے دینا چاہتے، وہ پارٹیاں ہی نہیں کنٹیسٹ کر سکتی اور وہ لیڈر ہی نہیں آ سکتے۔ یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے 2018 میں بھی، 2002 میں بھی، کسی حد تک یہ پچھلے الیکشنوں کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، 1988 کے اندر ہم نے دیکھا ہے، 1990 میں دیکھا ہے۔ تو اس لیے یہ الیکشن کو اس حد تک کو ہم مینیج کرتے ہیں کہ اس کو دنیا کی نظروں میں قابل قبول بنا دیں، لیکن وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جس نوعیت کا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پایا ماضی کے اندر۔ کاش یہ جنوری کے اندر ہونے والے اب جب کہ ہم الیکشن سے حد سے حد 3 مہینے دور ہیں، 2.5 مہینے، 3 مہینے، حد سے 4 مہینے دور ہیں، آپ کو کیا وہ نظام کا وجود نظر آ رہا ہے جو کہ پہلی بار ایک صاف، شفاف، قابل اعتماد الیکشن کو جنم دے؟ اس قسم کا ماحول، اس قسم کا انتظام، اس قسم کی تیاریاں، اس قسم کی اصلاحات الیکشن کمیشن آف پاکستان لا چکا ہے جس کی بنیاد پر ہم پاکستان میں پہلی بار ایک موضوع الیکشن اور ایک بیلنس الیکشن اور ایک قابل قبول الیکشن ہم دیکھ سکیں۔ کیا ایسا کوئی ماحول آپ کو بنتا نظر آیا ہے؟ کوئی تڑپ نظر آئی ہے نظام میں، ریاست میں اور الیکشن کمیشن کے ادارے میں؟ جہاں تک الیکشن کی تیاریوں کا تعلق ہے نا خان صاحب، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنی تیاریاں ہونی چاہیے وہ ہو چکی ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہے، کیونکہ یہ الیکشن جس تاریخ کو ہونے تھے اس سے کہیں آگے جا کے ہو رہے ہیں، تو جو تھوڑی بہت کمی بھی تھی وہ بھی انہوں نے پوری کر لی۔ جو ٹیکنیکل میکینیکل قسم کی چیزیں ہیں وہ تو ساری مکمل ہیں، لیکن اب یہ جو پری الیکشن فیز کے اندر جو سیاسی پارٹیوں کی اکھاڑ پچھاڑ کا عمل ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا عمل دخل بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کے باوجود الیکشن فری اینڈ فیئر ہو پائیں گے، لیکن تیاری الیکشن کمیشن کی لیکن چلے آپ نے کہا کہ چلے کہ جس دن الیکشن ہوں گے اس سے پہلے کیا کچھ ہوگا، توڑ پھوڑ اور کس طرح کے الیکشن ہوں گے، اس میں الیکشن کمیشن کو آپ نے بری الذمہ قرار دیا ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن کیا الیکشن کمیشن کی تیاری صحیح ہے کہ صحیح ووٹ پڑے، صحیح ووٹ گنا جائے، صحیح ووٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچے؟ کیونکہ دیکھیے گزشتہ الیکشن میں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں کہ وہ جو الیکشن والے پری الیکشن ریگنگ کی جو بات ہے وہ تو اپنی جگہ، الیکشن ڈے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے اس دن کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آتا ہے اور پھر جو الزامات سامنے آتے ہیں، جو مسائل سامنے آتے ہیں، نہ صرف یہ کہ قومی الیکشن میں ایک ضمنی الیکشن میں بھی ہم پچھلے اس میں دیکھ چکے ہیں کہ کہاں کس قسم کی شکایت سامنے آئی ہے، اور الیکشن والے دن جس پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے وہ بھی جو مسائل ہیں کیا وہ قابو میں ہیں الیکشن کمیشن کے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک قابو میں ہے، سوائے اس کے کہ دیکھیے پچھلے الیکشن میں بھی جو الیکشن ڈے کا پولنگ کا تجربہ تھا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ بہت ہی آرڈرلی تھا اور اس کے اندر کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، گویا کہ آپ یہ جو پورا نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام حزب اختلاف جو 2018 کے الیکشن کے بعد میں وجود میں آئی، اس نے جو الزامات لگائے، اس نے جو آر ٹی ایس کے حوالے سے بات کی، اس نے جو الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ سیاست تھی۔ الیکشن صاف شفاف ہوئے تھے جس نے پی ٹی آئی کو جنم دیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولنگ ووٹ ڈالنے کا عمل تھا، صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کا جو وقت وہ پولنگ کا پیریڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کے اندر کوئی اکا دکا چیز، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد
جب پولنگ ہوئی، جب پول کاؤنٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جب یہ رزلٹ ٹرانسمیشن ہوا تو اس کے اندر خرابیوں کے کافی شواہد موجود ہیں۔ تو میں یہ پولنگ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک تھی، لیکن پوسٹ پولنگ جو کاؤنٹنگ کا عمل تھا اور جو ٹرانسمیشن کا عمل تھا اس کے اندر خرابیاں ہوئیں، اور اس کی وجہ سے جو شکایات ہوئیں وہ میرے خیال میں کافی جسٹیفائڈ تھی۔ اس تجربے اور آپ کی آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کے پس منظر میں، تو ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن والے دن کے لیے تو تیار آپ کو نظر آتا ہے، تو اس دفعہ یہ مسائل آپ کو نظر نہیں آتے جو ہم نے کراچی میں دیکھے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو 15 نشستیں ملی تھیں یا 14 نشستیں ملی تھیں اور دوسرے جگہوں پہ جس طرح سے وہ تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ الیکشن کمیشن کے قابو میں رہے گا یہ معاملہ؟ میں الیکشن کمیشن کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تیاریاں مکمل ہیں، لیکن جس طرح لاسٹ ٹائم آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، ایک ایسی چیز جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے ٹیکنیکل کہ کیوں بیٹھا، وہ تمام جو وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ درست نہیں تھی۔ تو اگر کوئی ایسی چیز اس دفعہ ہو جائے کہ وہ نیا الیکشن کا نظام کوئی بیٹھ جائے تو اس کی میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے علاوہ اس ملک کے اندر بہت سے ایسے طاقتور گروپ موجود ہیں، طاقتور ادارے موجود ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے بس میں جو چیزیں ہوں گی اس حد تک مجھے لگتا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ اور ابھی چلیں پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ بس میں کیا ہوگا، تو پھر بے بس کتنے ہوں گے، تو یہ پھر کسی اور وقت پہ بات کریں گے احمد بلال صاحب سے۔ لیکن آپ نے اندازہ لگایا اگر الیکشن بھی ہوں گے تو الیکشن کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا جنم دیں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اگر الیکشن ہو گئے تو وہ پاکستان کے لیے کیا ماحول لائیں گے۔ یہ تمام گفتگو ہماری جاری رہے گی، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں غزہ کی، جہاں پر انسانیت کے ساتھ حالیہ تاریخ کا، بلکہ شاید قریب جو ہمارے معلومات، ہماری یادداشت کی تاریخ ہے، عظیم ترین ظلم ہو رہا ہے۔ اور اب ہم آج جس بات کی بات کر رہے ہیں غزہ میں، وہ ہے ایک صحافی کے ساتھ الجزیرہ کے بیورو چیف غزہ میں ان کے پورے خاندان کو اسرائیلی بمباری میں ہلاک کر دیا گیا ہے، بیوی، بیٹیاں، بیٹا، اور یقیناً یہ دنیا بھر کی صحافت کا ایک بہت بڑا باب ہے، کیونکہ الجزیرہ کے بیورو چیف نے جس انداز سے غزہ کی کوریج کی ہے، وہاں پہ جو قتل عام اور جو ظلم ہوا ہے اس کی کوریج کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خاندان کو اسرائیل نے نشانہ لے کے مارا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 6,500 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں قتل و غارت کی قطری ٹی وی نیٹ ورک الجزیرہ نے ناقابل فراموش غیر جانبدار کوریج کی ہے، لیکن اسی دوران آج صبح دل خراش خبر آئی کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں الجزیرہ غزہ کے بیورو چیف وائل الدودو کے تمام اہل و عیال شہید ہو گئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ بیورو چیف ہی اس فضائی حملے کی رپورٹنگ کر رہے تھے اور انہیں اپنے خاندان کی شہادت کا علم کوریج کے دوران ہی ہوا۔ یہ جو اپنے پورے اہل خانہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، جن کے منظر آپ نے دیکھے، یہی الجزیرہ کے بیورو چیف ہے، اور اس صحافی کے اہل خانہ نے غزہ کے جنوبی علاقے میں عارضی طور پر پناہ لے رکھی تھی، جسے اسرائیل نے سیف زون بھی قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پر جان بوجھ کر اس صحافی کے خاندان کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی الجزیرہ کے بیورو چیف نے بے باک اور نتائج سے بے پرواہ صحافت جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ الجزیرہ کے مطابق بیورو چیف 7 اکتوبر سے غزہ میں ہونے والے قتل و غارت کی دن رات رپورٹنگ کر رہے تھے، اور یہ پہلا موقع نہیں جب اسرائیل کی جانب سے الجزیرہ یا اس کے رپورٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ نیو یارک میں قائم صحافیوں کی تحفظ سے منسلک ممتاز تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری جنگ کے دوران کم از کم 24 صحافیوں کی جانیں جا چکی ہیں، ان میں 20 فلسطینی ہیں۔ اب اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر زمینی حملے کرنے کی دھمکی بھی دی ہے، حملے شروع ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے غزہ پر اسرائیلی حملے پر کرنے اور ان کی حمایت کرنے والوں کو ذہنی بیمار قرار دیا ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ملک بھر میں بھرپور سیاسی اور عدالتی ہلچل کا سمے ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو دھڑا دھڑ قانونی ریلیف مل رہا ہے۔ بلاول بھٹو نئے لاڈلے اور الیکشن تاریخ کا مطالبہ کر کے انتخابی مہم کا آغاز کر چکے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مقدمات کی جکڑ میں ہے اور مزید جکڑی جا رہی ہے۔ سائفر کیس پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی کے گلے کا توق بن گیا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین
रफ्तारी से मुकदमे की इन कैमरा समात जारी रखे हुए हैं और 2 रोज़ पहले उन्होंने साइफर केस में इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी पर चार्जशीट आयद की थी। इस केस में वजारत खारजा के सीनियर तरीन अहलकार में बताया गया है बड़े गवाह बन चुके हैं। FIA ने चालान में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद समेत 27 गवाहान के बयानात मुंसलिक किए हैं। ये कहा जाए तो गलत बिल्कुल नहीं होगा कि वजारत खारजा साइफर केस में मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी है, जबकि इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान तो FIA के अलावा मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। कल इस केस के गवाहान ख़ुसूसी अदालत में भी पेश होंगे। साइफर केस पे इल्ज़ाम है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिफारती केबल या साइफर की तशहीर करके खुफिया सरकारी दस्तावेज़ और कौमी राज ज़ाहिर किए, अदम एतमाद तहरीक से बचने के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया और साइफर को इस्तेमाल किया। इस इक़दाम से बैरूनी क़ुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा है और रियासत को नुकसान पहुँचा है, ये इस चालान में कहा गया है, जबकि साइफर की कॉपी को गायब कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है इमरान खान पे। आज PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होने के खिलाफ एक पिटीशन दायर की, जिसमें दरख्वास्त की गई कि केस का ट्रायल रोका जाए और कल गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज करके दरख्वास्त मुस्तरद कर दी हैं और इससे पहले इस केस की जेल में ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जमानत और मुकदमा खारिज करने से मुतालिक दरख्वास्तें भी ज़ेर समात हैं, जिनका कल फैसला सुनाया जाएगा। साइफर केस में इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिन दफ़ात के तहत दायर की गई हैं, उनमें जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत या 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। इससे आप इस केस की संगीनी का अंदाज़ा लगाइए और यकीनन ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है इस वक्त जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत ने दायर किया है। इस मौजू पर बात करते हैं, इसकी ताज़ा तरीन मालूमात देंगे। हमारे साथ मुमताज़ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाहिद गिशकोरी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद गिशकोरी साहब। ये फरमाइएगा कि कल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि इसमें इस इंतहाई अहम केस के जो की इस वक्त विटनेसेस हैं उनके जो बयानात हैं वो अदालत में पेश होंगे और शायद ख़ुद ये गवाहान भी अब अदालत में पेश होंगे। और इसमें हमें ये मालूमात मिल रही है कि बड़ी एक्सप्लोसिव डिटेल्स हैं जो बहुत ही सीनियर लेवल के जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने इसमें जो रिकॉर्ड कराया, जो अपनी जो गवाही रिकॉर्ड कराई है, क्या उसकी मालूमात है फर्दर? देखिए कामरान खान साहब, ये 32 दिनों को काउंटर टेररिज्म विंग जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, जिसने 11 माह तक इन 32 दिनों को लॉक करके इन्वेस्टिगेट किया है। और मुझे एज ए रिपोर्टर कई हफ्ते लगे हैं ये मालूमात इकट्ठे करने के लिए। इवन मुझे बैरून मुल्क भी जाना पड़ा एक सफ़ीर से मिलने के लिए कि वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिनकी बुनियाद पे ये साइफर केस अब एक क्लासिक और पाकिस्तान की तारीख़ का पहला केस बन चुका है और जो एविडेंसेस कलेक्ट करके अदालत के सामने रखे गए हैं। उसमें 76 हाई प्रोफाइल पाकिस्तान की वो शख्सियात जो 32 दिनों तक इस साइफर डॉक्यूमेंट के साथ इंगेज रहीं, उनको इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंगेज किए रखा और 36 के उन्होंने बयानात कलमबद्ध किए और 27 को एज ए विटनेस चूज़ किया है। उसमें 8 स्टार विटनेसेस हैं जिनके 2 बैकग्राउंड में मैंने भी इंटरव्यू किए हैं। मैं इन्वेस्टिगेशन टीम के 2 मेंबरान को भी मिला हूँ। कुछ और लोग हैं जिनके कैमरे के पीछे मैं मिला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि ये केस क्यों क्लासिक केस है और केस इतने हाई प्रोफाइल लेवल पे आगे। एक्सप्लोसिव डिटेल्स हैं जिनको आप कहेंगे कि मोस्ट एक्सप्लोसिव इसमें एविडेंस सामने आई है, और वो क्या चीज़ है जो कि सबसे बड़ा एक फोर्सफुल आर्गुमेंट होगा गवर्नमेंट का? खान साहब देखिए, जो 8 स्टार विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट आप पढ़िए जो उन्होंने अवेलेबल और प्रोवाइड किया है एविडेंस। उसमें सुहेल महमूद का सबसे अहम बयान है। वो ये बताते हैं कि सुहेल महमूद साहब साबिक फॉरेन सेक्रेटरी जो थे ना, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद साहब, बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त वो फॉरेन सेक्रेटरी थे
اور کسٹوڈین تھے پوری پرائیویسی کے، جن کو یہ اسد مجید صاحب نے بھیجا تھا. انہوں نے بتایا ہے کہ چند منٹوں میں ان کو بتایا گیا کہ آپ پہنچیں. وہاں پر پہنچے اعظم خان، دوسری کابینہ کے ممبران، خود تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجود تھے، اور ان کو ایک سائفر کاپی دی گئی جو کہ شاہ محمود قریشی کو دی گئی تھی. وہ اس وقت پبلک ڈومین میں آ چکی تھی، اور بتایا گیا کہ آپ بآواز بلند اس کو پڑھیے. اس کے بعد کومنٹس آئے. ان کا یہ بتانا ہے کہ وزیر اعظم کو اور شاہ محمود قریشی کو بتا دیا گیا تھا رائٹنگ میں کہ یہ ایک پرائیویسی ہے، اس کے لیگل امپلیکیشنز ہوں گے. پھر پوری کابینہ کو 3 ہائیسٹ آفیسر جو کہ اس وقت بڑے وزارت خارجہ کے سیکریٹری کابینہ کے، لا منسٹری کے اس وقت جو سیکریٹری تھے، ان تینوں نے بتایا کہ اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی اگر آپ اس کو پبلک ڈومین میں لے کے آتے ہیں، آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ پاکستان کی تاریخ کا 1967 کے بعد سے جو سائفر پرائیویسی اور کرپٹو سینٹر جو کہ ایک پورا ڈائریکٹوریٹ ہے وزارت خارجہ کے اندر، یہ سارا سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم کمپرومائز ہو جائے گا اگر آپ اور آپ کی کابینہ نے اس کو پبلک ڈومین میں دیا. یہ بتانے کے باوجود بھی انہوں نے پبلک ڈومین میں اس ڈاکومنٹ کو دیا ہے، اور ساتھ ہی اس وقت کے فارن سیکریٹری یہ بتاتے ہیں کہ بار بار ان کو بتایا گیا، ان کے اعظم خان کو بھی بتایا گیا، اور اعظم خان نے ان سے پرائیویٹ بات کی فون پہ اور کہا کہ کاپی جو کہ امپورٹنٹ کاپی، آپ کو معلوم ہے کہ ماسٹر کاپی جو کہ 5 اس کی مختلف کاپیز تھی جو وزیر اعظم کو گئی تھی، گم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ایسا کریں، ایک کاپی ہمیں دیجئے تاکہ یہ امپارٹنٹ ڈاکومنٹ جو کہ گم ہو چکا ہے واپس ہم آپ کو کریں، کیونکہ اس کے لیگل امپلیکیشن ہو سکتے ہیں. اس وقت کے سیکریٹری خارجہ نے کیٹیگوریکلی بتایا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہر جو امپورٹنٹ شخص ہے جس کو یہ بھیجا گیا ہے اس کی نمبرنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور سٹار وٹنس ہیں جو اس وقت ایڈیشنل سیکریٹری تھے امریکہ ڈیسک کے پاکستان میں، فیصل نیاز ترمذی. ان کا یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی یہ پبلک ڈومین میں انفارمیشن دی گئی سابق وزیر اعظم کی جانب سے، اس کے فوراً بعد ان کو صبح کے وقت ایک واٹس ایپ کال موصول ہوتی ہے امریکہ کے ایک اہم اہلکار کی جانب سے. وہ بتاتے ہیں کہ سائفر کی کاپی ہمیں چاہیے فوراً سے پہلے، اور ہمیں یہ مطلوب ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا امیجیٹ ایک ریئیکشن تھا. میں نے فوراً ہی اس وقت کے وزیر خارجہ کو کال کی اور میں نے بتایا کہ یہ ایک ریئیکشن ہے. میں نے نوٹ بنا کے بھیجا اس وقت کے سیکریٹری خارجہ کو بھی. تو اس وقت تھوڑی دیر بعد شاہ محمود قریشی نے ان کو کال کیا اور بتایا کہ یہ کاپی کسی کو نہیں دینی ہے، یہ پبلک ڈومین میں کسی بھی شخص کو نہیں جانی چاہیے. اس کے بعد یہ ایک نوٹ باقاعدہ ان کو بھیجا گیا. تو یہی ایک وجہ ہے شاہ محمود قریشی کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ وہ کسٹوڈین تھے اس پوری پرائیویسی کے. اس حوالے سے یہ جو اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے اور یہ جو فارن منسٹری کی ہماری ہیرارکی ہے اس کی تو یہ تمام ایک لوگوں کی گواہی ہے. تو اس میں جو اعظم خان صاحب جو ہیں ان کا بیان اس کو کیا کورابریٹ کر رہا ہے؟ اعظم خان، اگر آپ سیکوینس دیکھیں جو 27 سٹیٹمنٹ ہیں خان صاحب وہ میں نے پڑھے ہیں، وہ ایک سے دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 27 تک پہلے سے لے کر آخر تک ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ کلاسک انکریمینیٹنگ ایسا سٹیٹمنٹ یکجا لگتا ہے جس سے میرے لیے ایز اے رپورٹر اس چیز کی تحقیقات میں جانا یا کچھ چیزیں حاصل کرنا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اس طرح کا پہلی نوعیت کا کیس ہونا ایک معجزہ ہوگا اگر سابق وزیر اعظم یا وزیر خارجہ اس کیس میں بچ جاتے ہیں. کیونکہ جو ایویڈنس ہے، آپ ایک اور پاکستان کے اس وقت امبیسڈر بن چکے ہیں نعمان بشیر، اس کا بھی سٹیٹمنٹ دیکھیے. اعظم خان نے تو ہائیسٹ لیول پہ یہ بات کی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جب یہ سائفر کی کاپی سابق وزیر اعظم کے پاس گئی، ایک اسپیسیفک ورڈ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ وہ اتنے جوش اور جذبے سے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہمارے پاس ایک ایسا کارڈ آیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم پوری سیاست کھیل سکتے ہیں
اور جو ریاستی ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو اپوزیشن ہے، اس کو ہم ایک پوری سچویشن کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ جو سیکریسی لا ہے، اگر آپ رولز اور بزنس، آپ ایک سینئر ترین ہمارے استاد ہیں جرنلسٹوں میں سے، 1973 کا آپ پڑھیے، اس میں پورا سائفر کا ایک چیپٹر ہے جو سائفر کرپٹو، جو کہ فارن آفس کی پاکستان کی پوری 140 ممالک کے ساتھ سیکریسی مینٹین ہے، جو اس وقت سائفر گھوم رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. اور میں یہاں آپ کو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں کہ جو یہ رولز اور بزنس ہیں، ایف آئی اے اور پوری وفاقی حکومت یہ کنسیڈر کر رہی ہے بڑے اسٹرانگ اس سے کہ جو کرپٹو اور یہ کاپی الیکٹرانک مین سے، اور اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، اس کی فوٹو کاپی کی گئی ہے، اور الیکٹرانک مین سے کچھ کابینہ افراد کو بھی ملی تھی، اس کی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہے. یہی ایک وجہ ہے کہ بہت سارے آپ کو اس کیس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ یہ ایک امریکہ کی آن لائن پبلیکیشن میں پوری یہ میسج چھپ چکا ہے، آپ کے علم ہے، انٹرسیپٹ کے اندر، اور یہ پورا چھپ چکا ہے. تو کیا اس انویسٹیگیشن نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ وہاں انٹرسیپٹ تک کیسے پہنچا؟ یہی میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس نے بھی فوٹو کاپیاں بھیجی ہیں، کمیونیکیشن کی ہے، کچھ کیبنٹ ممبرز ہیں، مزید یہ کلاسک کیس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی، ہو سکتا ہے نئے وٹنسز سامنے آئیں. اور دیکھیں خان صاحب، یہ ایک پوری جو انویسٹیگیشن کا محور رہی، اس میں 7 ادارے پاکستان کے بڑے جنہوں نے ایویڈنس اکٹھا کر کے دیا ہے. 3 بڑی ایجنسیز ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان کا پورا فارن آفس ہے، پاکستان کے مشنز ہیں، اور جو پورا کرپٹو سنٹر ہے، پاکستان کی پولیٹیکل پرائیویسی سنٹر ہے جو کہ فارن آفس کے اندر موجود ہوتا ہے. اور یہ اس میں کوئی آپ کو جھول نظر نہیں آتا. ہائی پروفائل کیسز کے وٹنسز، میں نے بڑے بڑے چلان پڑھے اپنے 17 سالہ کیریئر میں، جس میں آپ کو بڑے جھول نظر آتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. اگر آپ یہاں ٹائم لائن دیکھیں، سیکوینس دیکھیں 32 دنوں کا، جو کہ 7 مارچ سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ 9 اپریل تک، یعنی کہ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں. آپ بیانات دیکھیں، پھر بیک ٹو بیک میٹنگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس کے علاوہ بنی گالہ میں 3 میٹنگز ہوتی ہیں، کابینہ کی 7 میٹنگز ہو چکی ہیں. آخری جو میٹنگ جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا ستمبر 2022 میں شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے یہ کیس فائل کرنے کے لیے. اور پاکستان کے 12 بڑے ہائی پروفائل گریڈ 22 کے آفیسرز اس میں انوالوز ہیں، جنہوں نے انگیج کیے پوری انویسٹیگیشنز کو. میرے لیے یہ ایک اچنبے کی بات نہیں ہوگی جب وہ ٹیسٹیفائی کر رہے ہوں گے عدالت کے سامنے، یہ تمام آفیسرز، کیونکہ سب بیانات ایک دوسرے کو انڈورسمنٹ کرتے ہیں. اور اعظم خان کا ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جس میں اتنی امپلیکیشنز ہیں. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے جو کہ غیر قانونی آرڈر حکم دیا گیا تھا، یہ آرڈر کا لفظ یوز کیا گیا ہے کہ آپ اسی سائفر کی انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ پارلیمنٹ میں جو موشن آئی تھی اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں. تو یہ ایک ایڈیشنل لائن ہے جو کہ ہیوی ویٹ ہے. پھر قانون کو میں نے دیکھا ہے، میں نے انٹرنیشنل پریسیڈنٹ دیکھی ہیں جو کسی بھی ملک کی پرائیویسی اور سائفر کمیونیکیشنز ہوتی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ. پاکستان کا یہ واحد کیس ہوگا جو کہ پوری سائفر اور پرائیویسی اور پاکستان کے ان قوانین کے، اور جو نئے قانون کو آپ پرانے قانون کی روشنی میں دیکھیے کہ رولز آف بزنس کلیئر کٹ وائلیٹ کیے گئے ہیں. یہ ظاہر ہے ایک ایسا ایویڈنس ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ یہ شاید لائف امپریزنمنٹ میں جائے، لیکن ظاہر ہے عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، سب جوڈس میٹر ہے، ایویڈنس اس کے سامنے رکھا گیا ہے، پھر ٹیسٹیفائی کیا جائے گا تمام وٹنسز کو جو سٹار وٹنسز ہیں. اچھا، اس میں اس کیس میں جو یہ ایف آئی اے کا چالان ہے، اس میں وہ آڈیو ایویڈنس یا آڈیو لیکس وغیرہ شامل نہیں ہیں؟ جو یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں جس کے حوالے سے خود عمران خان صاحب کی، ان کی اہلیہ کی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، اسد عمر صاحب کی، دوسرے لوگوں کی جو باتیں آڈیو لیکس کی صورت میں سامنے آ چکی ہیں، کیونکہ شاید اس آڈیو ویڈیو ایویڈنس کی کریڈیبلٹی کو ابھی عدالتیں پھر بھی ابھی بھی اس کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کرتی. تو مگر یہ اس چالان میں یہ آڈیو لیک شامل نہیں ہے جو پوری قوم سن چکی ہے.
اب ایک جو میٹیریل چلان کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہ تمام پریس کانفرنسز ہیں، ٹی وی ٹاک شوز ہیں، بالخصوص 2 صرف جو کہ اس وقت ایکیوزڈ ہیں، سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین، اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جو کہ 9 اپریل کے بعد یا 7 مارچ سے لے کر جو کہ پبلک ڈومین میں ریلی میں یہ سائفر اس کا کانٹینٹ پبلک میں لایا گیا تھا، اس دن سے لے کر ان کے یوں سمجھیے کہ جیل جانے تک اس کیس میں تمام ایویڈنسز پیش کیے گئے ہیں وہاں اس کے ساتھ۔ اب عدالتیں ان تمام چیزوں کو دیکھیں گی، لیکن جو بائی اینڈ لارج انٹرویوز کے سکرپٹ اور چیزیں پیش کی گئی ہیں، یہی تو ایک وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کا رول اس میں سامنے آ رہا ہے، کیونکہ وہ ریئل کسٹوڈین تھے۔ کیونکہ جو آپ پوری اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں خان صاحب، جو اکٹھے کرپٹو سینٹر نے پیش کر کے دیے ہیں، اور جو ماسٹر کاپی ہے وہ پاکستان کے سائفر ڈائریکٹوریٹ میں موجود ہے، وہ ایک کاپی جس کا یہ کہا جاتا ہے کہ گم ہو گیا، اس کا کانٹینٹ کسی کو معلوم نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ماسٹر کاپی موجود ہے، 5 کاپیز جو کہ رسپانسیبل اشخاص کو صرف ریفر کی گئی تھی، وہ صرف دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ زاہد گشکوری، ہمیں بتا رہے تھے لوڈڈ کیس ہے حکومت کا، ایف آئی اے نے جو چالان تشکیل دیا ہے، اس میں جتنی کاوش ہوئی ہے، جس انداز کے اس میں گواہان ہیں، جو ایویڈنس پیش کی گئی ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے لیے۔ سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان کو ریپرزینٹ کرنے والے مختلف وکلاء سے ہم ماضی میں بھی گفتگو کرتے رہے ہیں، یا آپ نے تفصیلی موقف سنا، عمران خان کے وکلاء کا بھی موقف سن لیتے ہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج کل دورہ ہے جناب نواز شریف کا، چھائے ہوئے ہیں اور اس وقت فی الحال ابھی عدالتوں میں جا رہے ہیں، جہاں پر وہ ان مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں، جو کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت ہی مثبت انجام کے لیے جائیں گے۔ تمام کیسز جو ان کے خلاف گزشتہ سالوں میں بنائے گئے تھے، یا جن پر ان کو سزا ہوئی تھی، یا جن کے حوالے سے دوسرے معاملات سامنے ہیں، وہ اب بالکل اختتامی مراحل میں ہیں۔ آج بھی اس کا آپ نے مناظر دیکھے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کیا کہنے ہیں پاکستان کی سیاست کے اور حالات کے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں حکمرانی کے دروازے بند ہوئے تھے، اب عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہی میاں صاحب کی راہ کی ایک قانونی رکاوٹ دور ہو رہی ہے۔ بلکہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ نواز شریف کے عدالتی تکلفات فیصلہ کن مرحلے میں ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس پہ نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل کا حق بحال کر دیا۔ بادی النظر میں اب ان دونوں کیسز میں صرف تفصیلی عدالتی کارروائی اور ریفرنسز کا تحلیل ہونا باقی رہ گیا ہے، صرف رسمی کارروائی ہے، اس کے بعد یہ کیسز سیل ہو جائیں گے۔ بلا شبہ نواز شریف کے لیے دونوں کیسز میں اپیل کی بحالی قانونی کامیابی سے زیادہ سیاسی فائدے کا فیصلہ ثابت ہو سکتی ہے۔ آج نواز شریف ایک بار پھر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ مریض سے براستہ منسٹر انکلیو پہنچے اور وہاں سے اپنے قافلے کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل اور حسن اورنگزیب نے نیب کا موقف جاننا چاہا تو پروسیکیوٹر جنرل نیب احتشام قادر نے بلا تردد نواز شریف کی اپیلز بحال کرنے کی حمایت کی اور کہا کہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز اس وقت اپیل کی سٹیج پر ہیں اور اپیلوں کی بحالی درخواست گزار کا قانونی حق ہے، اس لیے اپیلیں بحال کرنے پر نیب کو کوئی اعتراض نہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر سے سوال کیا کہ کیا آپ کو نواز شریف کی گرفتاری درکار ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، نیب کو نواز شریف کی گرفتاری درکار نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ان کی ڈیوٹی نہ صرف ریاست کا مفاد اور انصاف کی فراہمی ہے بلکہ وہ اعلیٰ معیار کی پروسیکیوشن کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس موقع پہ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ بھی پوچھا کہ نیب نے تو ابھی تک ایون فیلڈ کیس میں شریک ملزم یعنی مریم نواز کی بریت کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا ہے۔ اس پر نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ نیب ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے نواز شریف اور مریم نواز کا کوئی تعلق ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ جہاں تک مریم نواز کا معاملہ ہے ان کا اس کیس میں کردار نہیں بنتا۔ جب فلیٹس خریدے گئے تھے تو مریم نواز کی عمر تقریباً 18 سال کی تھی۔ یاد رہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں ناقص تفتیش کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے سال سپٹمبر میں مریم نواز کو بری کر چکی ہے۔ اب اس فیصلے کے اثرات نواز شریف کی اپیل پر بھی پڑ سکتے ہیں، بلکہ شاید ضرور پڑیں گے۔ جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت کے مرحوم جج ارشد ملک کا مس کانڈکٹ نواز شریف کے لیے کیس سے خلاصی کا قانون جواز فراہم کر رہا ہے۔ گویا نواز شریف کے عدالتی تکلفات فیصلہ کل مرحلے میں ہیں اور اب بس اختتام باقی ہے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور نیوز اینالسٹ کالمنسٹ بھی ہیں محترمہ عارفہ نور، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عارفہ نور صاحبہ،
ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں نواز شریف صاحب کا میں نے تو کئی ادوار دیکھے ہیں، ان پہ الزام لگتے ہیں، ان پہ مقدمے چلتے ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں، وہ باہر جاتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں، پھر اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں، پھر سزائیں ہوتی ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر چل جاتے ہیں۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف 4 کی تیاری ہے، اور سزائیں تھیں، تمام چیزیں تھیں، ایبسکانڈر تھے، مفرور تھے، چند ہفتوں کے لیے گئے تھے، 4 سال بعد تشریف لائے، فل پروٹوکول سب کچھ۔ ایک لاڈلے کا لفظ ان کے لیے، نیا لاڈلا جو ہے لفظ سامنے آ رہا ہے۔ ماحول اس بات کی جو ہے وہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے نا، وہ اس کا ثبوت دے رہا ہے نا کہ واقعی کچھ ایسا ایک بار پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور واقعی وہ ایک نئے لاڈلے کی شکل نظر آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران صاحب۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو obviously زیادہ دیکھا، کچھ ہم لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سیاستدان جو پاکستان میں ہیں، کبھی ان کے لیے سب دروازے کھل جاتے ہیں یا کھلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور کبھی بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی 2018 میں اس طرح کا ہی ایک صورتحال تھی۔ نواز شریف صاحب جو تھے ان کے لیے لگتا تھا کہ ہر طرف سے مسائل جو ہیں، اور خاص طور پہ قانونی مسائل، وہ ان کے لیے کھڑے ہوتے چلے جا رہے تھے، ان کی جماعت کے لیے کھڑے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اور دوسری طرف تھی پاکستان تحریک انصاف، لگتا تھا کہ اس کا کوئی رستہ نہیں روکے گا۔ اب 5 سال بعد ہمیں بالکل ایک مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے۔ کامران صاحب کیا کہیں، اب ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری سیاست میں جب تک یہ اونچ نیچ جو ہے یہ حل نہیں ہوگی تو ہم، میرے خیال میں، میرا یہ ذاتی خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ ہم we will not be able to move forward، ہم انہی سیاسی لڑائیوں میں پھنسے رہیں گے۔ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ فرمائیے گا فرنور صاحبہ، کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جیسے کہ پریویس ایسی کئی ایپیسوڈز ہم نے دیکھی ہیں صرف نواز شریف صاحب سے بھی ملی ہوئی، یہ صرف نواز شریف صاحب اس وقت ریہیبلیٹیٹ ہو رہے ہیں، پولیٹیکلی ایکٹیو ہو رہے ہیں، یا واقعی اس کا کلمینیشن جو ہے نواز شریف 4th پرائم منسٹر پہ بھی ہو سکتا ہے، یا وہ خارج از امکان ہے؟ بالکل کامران صاحب، اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آگے الیکشنز آنے ہیں، ہم تو یہی امید کریں گے اور کرتے رہیں گے کہ الیکشنز ہوں گے۔ تو اس طرح کی جب ہم لیگل ایکٹیویٹی سیاستدانوں کے ارد گرد دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے، تو وہ عموماً اس کا جو منطقی انجام ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی ہوتا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے 5 سال میں بھی، اور اس دفعے بھی ہم یہی ازیوم کر رہے ہیں۔ بٹ آبویسلی پاکستان میں اس دفعے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال ذرا قدرے مختلف بھی ہے، اسپیشلی جو معیشت کی حالت ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ منطقی انجام وہی ہو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، مگر آسانیاں جو اس وقت کریٹ کی جا رہی ہیں، جس طرح یہ کیسز بنے تھے اسی طرح ان کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایشو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اثرات دیکھیے، یہ جو آپ فرما رہی ہیں، بالکل آپ صحیح، جو آپ فرما رہی ہیں اور یہ تمام چینلز فرما رہے ہیں، تمام جو انالسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ آپ بتائیے کہ اس کے اثرات قوم پہ کیا ہو رہے ہیں، جو اپنے اداروں کو دیکھ رہی ہیں، جو عدالتوں کو دیکھ رہی ہیں، اپنی سیاست کو دیکھ رہی ہیں، اس میں یہ جو تماشے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، تو قوم کے مورال پہ اور قوم کے ریاست پر اعتماد کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کامران صاحب، یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور کاش کہ ہمارے ملک میں جو لوگ پاور میں ہوں وہ بھی اس کے بارے میں سوچیں۔ دیکھیں، یہ 2018 میں بھی مسئلہ ہوا، اور اگر میں صرف یہ 2018 کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کیونکہ حکومت بن گئی، مگر جس کو ہم کہتے ہیں نا سیاسی استحکام، کہ وہ پھر اس کے بعد معیشت پہ فوکس کر سکیں، وہ نہ تب ہوا نہ اب ہوا۔ اور جو آپ مورال کی بات کریں، obviously لوگوں کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، ان کا جو ایک یقین ہے اپنی ریاست پر، اس پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اٹ از ناٹ گڈ فار دا پیپل آف پاکستان، اور خاص طور پہ جو ہماری ایک یوتھ ہے، اس کا کیا بھروسہ رہے گا، نہ عدالتوں پہ رہے گا نہ ریاست پہ رہے گا۔ اور دیکھیں، میرے خیال میں جو ایک بہت اہم چیز ہوئی ہے اس دفعے، جو شاید پہلے
लोगों को इतना एहसास नहीं होता था। हम हर दफ़े कहते थे कि जी हमारी तो अदालतें बहुत ख़राब हैं, जज साहिबान सही फ़ैसले नहीं करते, मगर ये जिस तरह केसेस आगे बढ़े हैं या कुछ और केसेस में जैसे ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें फ़ैसला आया कि अदालतें जो है उनका इतना मसला नहीं है जितना हमारी प्रोसिक्यूशन विंग्स का है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट का है। आप देखें आज कौन बुरा लगा, आज बुरा लगे नैब, जिसने एकदम कितनी अबाउट टर्न ले ली है कि ये साहब मतलब कि सियासतदान थे सीनियर, कुछ महीने पहले ये हमें वी नीडेड टू टेक हिम इनटू कस्टडी, ये मफरूर थे, ये थे, आज वो कह रहे हैं जी हमने तो इस पता नहीं केस को पसू भी करना है कि नहीं। ये जो है मेरे ख़्याल में जो नई चीज़ इस दफ़े एहसास होगा पाकिस्तानी लोगों को, वो ये होगा कि अदालतों से ज़्यादा भी हमारी प्रोसिक्यूशन, हमारी पुलिस किस तरह ऑपरेट करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा आरफा नूर हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान की मुमताज़ सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे एक बार फिर मगरबी मीडिया भारत के दुश्मनों को शायद ख़बरदार कर रहा है कि पाकिस्तान के जौहरी हथियारों का ज़ख़ीरा बहुत वाज़ेह है, बहुत मजबूत है। टेक्टिकल स्ट्रेटिजिक हथियार, न्यूक्लियर हथियार, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी मैली निगाह को पारा कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही एक नई मालूमात है और नई मज़मून है जो सामने आया है अमेरिका में। इसके बारे में आपको बताएंगे छोटे से वक्फे के बाद। इस बात से यकीनन रत्ती बराबर भी शुबा नहीं है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी ताकत है। हमारे एटमी असासे इंतहाई महफूज और काबिल एतमाद हैं, जो सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हैं। पाकिस्तान किसी किस्म की जारियत में पहल करने का कोई इरादा नहीं रखता, और यह पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। लेकिन वक्त में अजीज़ को अगर किसी ने मैली आंख से देखने की जुर्रत की तो पाकिस्तान के एटमी हथियार दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। आलमी मीडिया, आलमी ऑब्जर्वर्स इस बात की बार बार इजहार करते रहते हैं, और इस सिलसिले में पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतों को वार्न करते रहते हैं। अब अमरीकी मीडिया फॉरेन अफेयर्स की चश्मकुशा रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन चंद एटमी ममालिक में शामिल है जिनका इन्हिसार रिवायती फ़ौजी इस्तेदाद में इजाफे के साथ जौहरी हथियारों पर बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 एटमी वॉरहेड्स हैं, जिनमें तकरीबन 1/3 कम फासले से हदफ को निशाना बनाने वाले यानी टैक्टिकल जौहरी हथियार हैं, जो भारत को मुमकिन हमले से रोकने या जारियत से बाज रखने के लिए बनाए गए हैं। ये भारत की रिवायती फ़ौजी बर्तरी के ख़िलाफ़ एक मौसर स्ट्रेटिजिक शील्ड है। गोया पाकिस्तान के इस्लाह खाने में इन मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ने फ़रीक मुखालिफ की जंगी कार्रवाइयों और जारहाना अज़ाइम को चकनाचूर कर दिया है। इसी पस मंज़र में परसों पाकिस्तान ने गौरी वेपन सिस्टम की ट्रेनिंग लॉन्चिंग का एक बड़ा कामयाब तजुर्बा किया। गौरी मिज़ाइल रिवायती और एटमी हथियार हदफ तक ले जाने की सलाहियत रखता है, और इसके बार करने की सलाहियत माशाल्लाह 1300 किलोमीटर है। इससे पहले पिछले हफ्ते दरमियाने फासले तक बार करने वाले अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया गया था। दरअसल रूस यूक्रेन जंग और गजा पर एक बार फिर इसराइल के वहशियाना हमले के बाद दुनिया भर में एटमी हथियारों के कंट्रोल और पुरअमन बकाए बाहमी की अहमियत पर गौर किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के महफूज और काबिल एतमाद होने की गवाही देती है। हालिया माह अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल एरिक कोर ने अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इतराफ़ किया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज है और अमरीका इसके तरीक़ेकार से बिल्कुल मुतमईन है। बिलाशुबा पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंतहाई महफूज कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतज़ाम है। पाकिस्तान की एटमी ताकत से दुनिया को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत के जंगी जुनून का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा करना नागज़ूर है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान की जौहरी क़ुव्वत, इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई और सिक्योरिटी उमूर के मुमताज़ न्यूज़ एनालिस्ट एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। एयर मार्शल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। एक बार फिर इंटरनेशनल क्रेडिबल मीडिया जो है वो दुनिया को रिमाइंड करा रहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त न्यूक्लियर कैपेसिटी है, ख़ास तौर पे जो उसकी जंगी हवाले से जो कैपेसिटी है और उसमें जो टेक्टिकल वेपन्स है पाकिस्तान के पास, जो स्ट्रेटिजिक वेपन है, ये एक बहुत ही सॉलिड शील्ड है पाकिस्तान के दिफा के लिए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये टाइम्स हैं इस वक्त दुनिया में, जिस वक्त के ये फॉरेन अफेयर्स ने
یاد کرایا ہے دنیا کو؟ بے شک اس کو خان صاحب پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یا پاکستان کی نظر سے اگر دیکھیں اور جس طریقے سے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اپنی ڈاکٹرن کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ ویپن آف پیس ہے۔ پاکستان جس خطے میں رہتا ہے اور جس قسم کے حالات کے اندر ہے، جہاں پر اتنا بڑا ایک بھارت اس کا ازلی دشمن ہمارے نیبرہڈ میں ہے، تو اس کے بچنے کے لیے، اس کو جنگ سے دور رکھنے کے لیے ایز اے ڈیٹرنٹ ہم نے اپنا یہ نیوکلیر کیپیبلٹی بنائی ہے۔ دوسرے طریقے ہوتے ہیں، آپ اس کو ویپن آف انفلوئنس کے طور پہ بھی رکھتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اپنی پریسٹیج بنانے کے لیے، کچھ ملک اپنی پریسٹیج کے لیے، اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے اس بگ لیگ میں جانے کے لیے بناتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ایک تناظر یہ بھی ہو سکتا ہے، چین ہے، روس ہے، امریکہ ہے، وہ ایک اس لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی مجبوری تھی کہ ایک ایسا ہمارا ازلی دشمن جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے تھا، اس کے لیے فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ضروری تھی، فل اسپیکٹرم، کسی بھی طریقے سے کوئی ایسی جگہ نہ بچ جائے جہاں پر وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو زخم پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ اسی کانٹیکسٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کنونشنل کیپیبلٹی بھی اتنی ہی اہم ہے تاکہ پاکستان ایک ریلائبل، کریڈیبل انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ دیکھا جائے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو ٹرپ وائر نیوکلیئر رسپانس دیں گے۔ بے شک ہمارا کریڈیبلٹی اور ریزالو اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم فرسٹ یوز والے لوگ ہیں، اگر ہمارے بقا کو خدا نخواستہ نقصان یا خطرہ ہوا تو ہم اس کو یہ استعمال کرنے کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری وہ کنونشنل کیپیبلٹی بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، جو کہ کسی بھی طرح کی جو کسی بھی سوچ ہوتی ہے، کسی دشمنانہ ماشاء صاحب، اس میں اہمیت کی بات یہ ہے کہ جو بھی دشمن قوت ہے اس کو صرف اس کی معلومات کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے، جو کہ الحمدللہ جب سے پاکستان ایک ریکگنائزڈ اور بہت ہی رسپانسبل نیوکلیئر پاور بنا ہے، کہ صلاحیت کیا ہے اس ملک کی، اور اس قسم کے کوئی بھی ایڈونچرزم کی کتنی بڑی کاسٹ ہو سکتی ہے، اور وہ جو اس کا رسک ہے وہ بہت کریڈیبل ہے، سالڈ ہے، اور دنیا اس کو مانتی ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکے گا اگر وہ پاکستان کو اس قسم کا کوئی تھریٹ کرے گا ہماری سوورنٹی پہ یا ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ۔ ہماری ریسنٹ ہسٹری کے اندر ایسی مثالیں ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے۔ کارگل کا معاملہ ہمارے سب کے سامنے ہے، جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ہوا، اور اس کا جو ریسٹرکٹڈ زون بن گئی اور لمیٹڈ زون بن گئی، جہاں پر اس سے آگے جانے کی ہمت دشمن میں نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ایک ایسا اثر تھا، ایسا اوور ہینگ ایسا تھا جس نے اس کو بچا کے رکھا۔ بالا کوٹ میں جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ بالا کوٹ کے اندر جس قسم کا رسپانس دیا گیا وہ سمجھ والے کے لیے کافی تھا، بھارت کے لیے کافی تھا کہ پاکستان نہ صرف اس کیپیبلٹی رکھتا ہے بلکہ وہ اپنی کنونشنل کیپیبلٹی کے حساب سے بھی اس طرح کا رسپانس دینے کی کیپیسٹی اور حوصلہ رکھتا ہے اور کریڈیبلٹی رکھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی میاں چنو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا میزائل برہموس جو کہ ان کے مطابق، بھارت کے مطابق انہوں نے غلطی سے فائر کیا، اور جو کہ ہمارے علاقے میاں چنو میں آگے گرا، جو کہ ایک نیوکلیئر کیپیبل بھی ہو سکتا تھا، اور کس طریقے سے پھر انہوں نے اس کے اوپر فوراً ایکشن لیا، کیونکہ پاکستان کا جو ریئیکشن تھا یا جو ایکشن ہو سکتا تھا اس کے جواب میں وہ ہولناک ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ جو چیز آ رہی ہے وہ کیا چیز کیری کر رہی ہے، کنونشنل وار ہیڈ ہے یا نیوکلیئر وار ہیڈ ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ تین ایسے چیزیں ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ دشمن ہوشیار ہے، کیئرفل ہے، اور بڑے سوچ سمجھ کی اور پھونک پھونک کے قدم اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ ہے کہ جو جواب آئے گا وہ مکمل طور پر اس طرح کا ہوگا جو کہ فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کے طور پہ اور فل اسپیکٹرم کے اندر اس کا جواب آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہونے کے لیے کافی پاکستان کی کیپیبلٹی الحمدللہ بڑی اچھی حالت ہے۔ ایز این آبزرور مجھے یقین ہے کہ یہ جو صلاحیت ہوتی ہے جو کہ یقیناً ہمارے پاس حاصل ہے، لیکن یہ کہ اس قسم کے کسی بھی موقع پہ اس کو استعمال کرنا یا اس کی ضرورت پڑنا، اس کے لیے کوئی نظام تو ڈیفینیٹلی ایک بھرپور نظام ہوگا، لیکن اس کے لیے کوئی کئی منٹ اور ایک آدھ گھنٹے کی کوئی وقفے کی تو گنجائش نہیں ہوتی ہوگی۔ اگر اس قسم کی کسی نے کوئی ایڈونچرزم کی تو فوری رسپانس تو ہمارا ہمیشہ الحمدللہ تیاری ہوتا ہوگا۔ دیکھیے، نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہماری وہ سینٹرل اتھارٹی ہے جو کہ پاکستان کے اس طرح کے کسی جواب کو، کسی ایکشن کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کا نظام اتنا ڈیٹیلڈ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے کچھ حصے
جس کو کہ فورن آبزرورز نے بھی آ کے دیکھا. ابھی آپ نے ایک امریکی جنرل کا کمنٹ سنے. ISO 9000 پلس پتہ نہیں اب کہاں تک جا چکا ہے, لیکن اس قسم کا اس کی کریکٹرائزیشن اور کوالیفیکیشن ہے. تو الحمدللہ چونکہ میں خود اس کا ایک حصہ رہا اس سارے پروسیس کا, اور مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو تشکیل دیا ہے اور کس طریقے سے یہ بنا ہے اور کیسا ہے. تو اس لیے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں اپنے تجربے سے بھی اور باقی ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی طرف سے بھی, جب ہمیں پتہ چلتا ہے, اور پھر دنیا کے آبزرورز کا کہ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, رسپانس سسٹم, پاکستان کی سیکیورٹی سیفٹی سسٹم, خدا نخواستہ کہیں پہ بھی کچھ جھول کسی قسم کا نہیں ہے, اور رسپانسز اس طرح کے ہیں کہ جو کہ پری کیلکولیٹڈ اور ہر طرف سے تیار ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک دشمن کے لیے پیغام آپ کی بڑی نگاہ رہتی ہے. یہ تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری اس صلاحیت کے ذریعے ہمیں ہماری آئرن کلیڈ ہمارے پاس یہ سیکیورٹی سسٹم دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کی بڑی مہربانی ہے کہ ہماری سیکیورٹی کا یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا پروٹیکٹڈ ہے. لیکن پھر بھی قوموں کی ترقی, قوموں کی پراسپیرٹی, قوم کی ایک بڑی ترقی, اس میں یہ تو خالی کافی نہیں ہے نا. اب اس طرف جو ہمارے مسائل ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں, تاکہ یہ جو نظام ہمارے پاس حاصل ہے یہ پھر اس کا کوئی اور بڑے بھرپور طریقے سے فائدہ ہو, کیونکہ معیشت اور زبردست معیشت جو ہے وہ شاید اتنی ہی ضرورت ہے ہماری جتنی کہ یہ ہمارا دفاعی نظام. کامران خان صاحب, میں نے آپ کو بتایا کہ جو کنونشنل آپ کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ اتنی ہی اہم ہوتی ہے نیوکلیئر ڈائنامکس کے اندر. یعنی آپ کا جو تھریشولڈ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر پاکستان خدا نخواستہ مجبور ہو جائے وہ قدم اٹھانے کے لیے جو کہ جس کے لیے پاکستان کی مکمل تیاری ہے, تو اس کو وہ کتنی کیپیسٹی ہے ہم میں کہ ہم کسی چیز کو ہولڈ کر سکتے ہیں اور اپنے بغیر اس الٹیمیٹ انجام پہ گئے ہوئے, الٹیمیٹ اس ایکشن پہ گئے ہوئے کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک میرج ہے کنونشنل اور نیوکلیئر کا اور اسٹریٹجک ویپنز کا, جو کہ ہم نے ایک بہت ہی کمپلیٹ فارم میں رکھا ہوا ہے. اور کمپلیٹ اس کی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, ڈاکٹرنل ہر لیول کے اوپر, اسٹریٹجک لیول کے اوپر, آپریشن لیول کے اوپر کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس کی ایک آپس میں ربط ایسا ہے کہ اس میں کوئی فی الحال چنک کوئی نظر نہیں آتا. لیکن آپ کا پوائنٹ دوسرا, یہ وہ چیز ہے جس نے آپ کو بڑی جنگ سے بچا کے رکھا, یہ وہ چیز ہے جس نے آپ کو کسی بڑی جنگ سے بچا کے رکھا. چھوٹی جنگیں جو کہ آپ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں, چاہے وہ معیشت کی خرابی کے خلاف ہیں, چاہے وہ آپ کے معاشرتی اور سیاسی معاملات ہیں, یہ آپ کو بہر صورت اپنے طور پہ قوم کے طور پہ لڑنی ہوتی ہیں, اور ان کو وہ مضبوط ہوں گی تو آپ کی انر اسٹرینتھ, انٹرنل اسٹرینتھ, جو ریزیلینس ہے, جو نیشنل ریزیلینس, اس میں مضبوطی آئے گی. اور جب وہ مضبوطی آئے گی تو باہر سے خطرہ آپ کا اتنا اور کم ہو جاتا ہے. بھلے آپ کے ہاں جتنے مرضی بڑے اسٹرانگ ڈیفینسز ہوں, آپ کے اندر بھی وہ مضبوطی ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی اس قسم کا کوئی کوشش بھی کرے تو اس کو سہنے کی اور اس کو دفاع کرنے کی مضبوطی آ جاتی ہے. تو وہ ضروری ہے, اس کا ہونا ضروری ہے, ورنہ ہم ہالو ہو جائیں گے. باہر سے ہم مضبوط ہیں, شیل بہت اسٹرانگ ہے, اندر سے ہم خالی ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ جیسے خدا نخواستہ کہیں چنک رہ گیا تو پھر اندر خالی یقیناً یہ مثال ہمارے لیے موضوع نہیں ہے, بالکل اس کا کوئی اس سے وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال جو دفاعی قوت سوویت یونین کی تھی وہ تو ابھی ہماری نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ اتنی بڑی طاقت جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے پارا ہو گئی. جی بالکل, بے شک ہمارے سامنے ہے, اور یہ ہوا ہے اور ہوتا ہے. اسی لیے اتنی کرٹیکلٹی, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج کے زمانے میں, آج کے وقت میں کتنی اہمیت ہے کہ ہماری جو تمام لیڈرشپ ہے وہ اسی طرف دیکھ رہی ہے کہ اکنامکلی یا سوشلی یا پولیٹیکلی ہم کس طریقے سے جلدی ان مشکلات سے نکل کے ایک مضبوط قوم اندرونی طور پر اور مضبوط ہو سکتے ہیں, تاکہ وہ جو انر ریزیلینس جسے کہتے ہیں, انہرنٹ ریزیلینس, اس کی بھی اپنی جگہ بہت امپورٹنس ہوتی ہے ایسی تمام مکمل دفاع کے لیے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری ہمارے ساتھ تھے. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. سے